شہباز گل صاحب وزیر اعظم کے ساتھ ان کے سائے کی طرح ہوتے ہیں، بہت قریب ہیں، ان کا بڑا وہ اعتماد حاصل ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، لیکن ان کی یہ سوچ ہے کہ چائنا کا تعلق پاکستان کے ساتھ مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ امریکن یونیورسٹیز میں ان کا کیریئر رہا، امریکن یونیورسٹیز میں امریکنز کے ساتھ وہ رہے، اور وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں امریکنز کہ آپ روکیں، چائنیز انفلوئنس کو روکیں۔ بہت سارے لوگ آ گئے جو عمران خان صاحب کے ساتھ تھے۔ اب یہی وہ چیز ہے جس کا میں نے ابتدا میں ذکر کیا۔ اگر آپ سکرین شاٹ چلائیں، جو چودھری شجاعت صاحب جو آج اے مین آف وزڈم، آج جو انہوں نے بات کہی ہے، عمران خان کے لیے وہ سننا بہت ضروری ہے کہ اپنے مشیروں کے غلط مشوروں سے محتاط رہیں۔ یہ اگر کوئی آپ کے کان میں یہ ڈال رہا ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ ٹھیک نہیں ہے، آپ سی پیک کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں، یا آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ کو سارے انڈے جو ہیں ایک باسکٹ میں نہیں رکھنے چاہیے، آپ کو سوچنا چاہیے، امریکہ اور چائنا کے بیچ میں بیلنس کریٹ کرنا چاہیے۔ یہ وہ مشورے ہیں جن کے حوالے سے چودھری شجاعت صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے مشیروں کے مشوروں سے محتاط رہیں، ان کو اپنے ساتھ رکھیں، ڈسٹنس پہ رکھیں، لیکن خود اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کے کانوں میں یہ زہر کون گھول رہا ہے، کون آپ کے کانوں میں یہ زہر ڈال رہا ہے۔ میں اس سے پہلے دیکھیں، ہماری کوئی پرسنل کسی سے کوئی بھی خدا نہ خواستہ نہ کوئی ہماری مخالفت ہے، نہ ہم نے کسی کی جگہ پہ آنا ہے، یہی ایڈوائزر ہیں یا کوئی اور وزیر اعظم صاحب ایڈوائزر رکھیں گے، لیکن وہ لوگ جن کی پالیسی آپس میں جن کا کنفلکٹ اتنا نہ ہو، یہ تو اب بہت گہرا تعلق ہے شہباز گل صاحب کا اسد عمر صاحب کے ساتھ۔ کچھ تصاویر ہیں، پتہ نہیں وہ ابھی ہم نے اس کو پریپیئر کی یا نہیں، میں جب اس میں سے سرچ کر رہا تھا تو یہ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پر ان کے ساتھ تھے، اسد عمر صاحب کے ساتھ، اور اسد عمر صاحب نے اس وقت، کیونکہ وہ پاکستان میں پلاننگ کے ہیڈ ہیں، انچارج ہیں، جو صاحب اس وقت سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی ایک امریکن انٹرپرنور سے ان کا تعلق رہا ہے۔ بہرحال میں کوئی سازشی تھیوری نہیں کریٹ کر رہا یہاں پر، میں صرف یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو لوگ وزیر اعظم صاحب کی ٹیم میں ہیں، اور میں شہباز گل صاحب کا ایک آج ذکر کر رہا ہوں خاص طور پر، چائنا کے حوالے سے ان کے جو خیالات ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ وہ اب پاکستان میں آ کے یہاں کی ریالٹیز کے مطابق اگر وہ اپنے خیالات کا اظہار نہ کر رہے ہوں تو مجھے نہیں پتا، لیکن یہ میں نے آپ کو ایک ان کی ویڈیو جو وہ ساتھ پڑھاتے رہے یونیورسٹی میں، جو وہ مقالے کرتے رہے، ایک اور بات پر بھی وہ بیلیو کرتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، میں نے پڑھے ہیں ان کے جو مقالے ہیں، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان کو ملٹری میں انویسٹمنٹ نہیں کرنی چاہیے، دفاعی اخراجات میں کمی کرنی چاہیے، یہ دفاعی اخراجات جو ہیں یہ معاشی ترقی کے لیے پاکستان میں یہ منفی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک کانفلکٹ ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارے ایسٹرن بارڈرز محفوظ نہیں ہیں، پھر ہمارے جو ویسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پر بھی انڈیا نے انویسٹمنٹ کر کے تو وہاں پر گروپس کریٹ کیے ہیں، ہمارا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے وہاں پر بھی ہمارے کرائسس ہیں، پوری دنیا کی نظریں پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس پر ہیں، پاکستان کی ایجنسیز پر ہیں، پاکستان کی فوج پر ہیں، لیکن شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو دفاعی اخراجات ہیں یہ پاکستان کی معیشت کے لیے منفی ہیں۔ پاکستان رہے گا تو پھر اس کی معیشت رہے گی نا، اگر پاکستان رہے گا ہی نہیں خدا نہ خواستہ تو پھر کس معیشت کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو دفاعی اخراجات، کتنا بڑا کرائسس ہے امریکہ کے اندر، کتنا بڑا دفاعی بجٹ ہے ان کا، وہ کہا جاتا ہے جی انہوں نے دنیا رول کرنی ہے۔ آپ انڈیا کو دیکھ لیں، کتنا بڑا دفاعی بجٹ ہے اس کا، چائنا کو دیکھ لیں، اب تو وہ نیوی میں جا رہا ہے، نیوی بنا رہے ہیں وہ، لیکن ہمارے جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو اس ٹیم کا حصہ ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دفاعی جو ہمارے اخراجات ہیں یہ ہماری معیشت پر منفی اس کے اثرات ہیں، اور یہ ترقی پذیر ممالک کا ایک بڑا مسئلہ ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ بس فوراً گفتگو کر دینی چاہیے شروع، کوئی پری ریکوزٹ نہیں، کوئی کسی طرح کی شرائط نہیں، بس آپ گفتگو کریں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ پوزیشن آف اسٹرینتھ پر نہ ہوں تو یہ گفتگو جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس پوزیشن آف اسٹرینتھ پر جانے کے لیے ہی آپ نے
نیوکلیئر پروگرام اپنا انٹیکٹ رکھا، اور اب آپ کچھ اور مزید جو اپنی کنونشنل وارفیئر ہے اس کو بھی آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جو نیوکلیئر جو آپ کی کیپیبلٹی ہے دیٹ از اونلی اے ڈیٹرنس اگینسٹ دا فل ڈیوسٹیشن. لیکن اگر جنگ ہوگی تو وہ تو کنونشنل وار سے، وہ کنونشنل ویپن سے ہی لڑی جائے گی. تو یہ جو ساری صورتحال ہے یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت یہ ایک کانفلکٹ ہے. اب آ جاتے ہیں ذرا شہزاد اکبر صاحب کی بات پر. شہزاد اکبر صاحب جو میری دوست، جو ہمارے جو سورسز سے بات ہوئی، 4-5 چیزیں ہیں جو بہت اہم تھیں اور جن پر وزیر اعظم صاحب خاصے خفا ہوئے اور انہوں نے شہزاد اکبر صاحب کو ایک فیلئر سمجھا. ایک تو سب سے پہلے جو ایسٹس ریکوری یونٹ تھا اس کی جو حیثیت تھی، جس انداز میں اس کو بنایا گیا، اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس تھا اس میں، اس ایسٹس ریکوری یونٹ نے ہی اس کو وہ سب کچھ کیا. وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اللیگل قرار دیا اور اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. وزیر اعظم صاحب اس کو ایک شہزاد اکبر صاحب کا بہت بڑا فیلئر سمجھتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے ذمے جو کام تھا ایسٹس ریکوری یونٹ، وہ صحیح اندازے سے صحیح طریقے سے وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد احتساب کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ 120 عدالتیں قائم کی جائیں. اس میں لا منسٹری کا یہ کام تھا، لیکن بہرحال جو احتساب کے مشیر تھے ان کا کام تھا کہ وہ وزیر اعظم صاحب کو ریمائنڈ کرواتے رہیں اور یہ چیزیں بنتیں، لیکن ایسا نہیں ہوا. پروسیکیوشن جو تھی اس میں ایسے کیپیبل اور انٹیلیجنٹ لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انویسٹیگیشن جس انداز میں کی گئی، ایویڈنس کلیکشن جس طریقے سے کی گئی، وہ شہزاد اکبر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ اور تھی، لیکن فیکٹس جو تھے وہ اور تھے. اور پھر ایک جو بڑی اہم ڈیلی میل میں جو خبر چھپی جو شہباز شریف صاحب کی منی لانڈرنگ اور کرپشن کے حوالے سے تھی، اس میں بہت سارا جو مواد تھا وہ شہزاد اکبر صاحب نے ہی دیا تھا. سورسز یہ ہمیں بتاتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب سے ہماری اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن سورسز ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ اب وہاں پر ڈیلی میل مجبور ہے کہ وہ عدالت سے ٹائم لے رہا ہے، اور بہت سارا جو ایویڈنس ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کی جو گفتگو تھی وہ صرف گفتگو ہی رہی، اور جو ایویڈنس تھا وہ شاید نہیں مل سکا. وزیر اعظم صاحب اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا احتساب کا جو عمل تھا، جس طریقے سے وہ احتساب کرنا چاہتے تھے، شہزاد اکبر صاحب کو جس طریقے سے ذمہ داری دی گئی تھی، وہ اس حوالے سے شاید وہ آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا. پھر ایک اور بیچ میں بات ہوئی ذاتی حوالوں سے. عمران خان کیونکہ ان کی تربیت ویسٹ میں ہوئی ہے، وہ بالکل اپنے پولیٹیکل اپوننٹس پر تشدد کے قائل نہیں ہیں. وہ اس بات کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیتے کہ آپ کسی کو ان نیسیسری پکڑ کے جیل میں ڈال دے یا آپ اس پر تشدد کریں. لیکن جہانگیر ترین کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا. نذیر چوہان صاحب کا یہ کہا گیا کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جانا ہے، اور ہمیں ذرائع نے یہ بتایا کہ وہاں پر ایف آئی اے نے ان کے ساتھ جو کیا، جس طریقے سے ان کو سونے نہیں دیا اور ان کو کھڑے رکھا، اور پھر جس طریقے سے وہ بھلے تحریک انصاف کی صفوں میں واپس چلے گئے، عمران خان صاحب کے صفوں میں واپس چلے گئے، لیکن اس کو عمران خان صاحب نے اپنی ایک پرسنل سبکی سمجھا، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ یہ وہ رویے ہیں جو آپ کو نہیں اختیار کرنے چاہیے. یہ ساری چیزیں شہزاد اختر صاحب کے ڈپارچر کی وجہ بنی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.